السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم اور حساس کیونکہ اس کا تعلق بھی ہماری زندگی کے ہر پہلو سے، خاص طور پر ہماری کامیابی سے۔ ہم سب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جو ہماری ساری انرجی کو چوس لیتے ہیں، ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد میں بھی آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ جی، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے لوگوں کی، یعنی زہریلے لوگوں کی، جو ہماری کامیابی کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ مختلف شکل میں ہمارے ہی آس پاس موجود ہوتے ہیں، کبھی ہمارے قریبی دوست کی شکل میں، کبھی ہمارے کولیگ کی شکل میں، حتیٰ کہ کبھی ہمارے خاندان کے کسی فرد کی شکل میں۔ ہمیں ایسے زہریلے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کو پہچان نہیں لیں گے تب تک ہم ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایسے 6 زہریلے لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جن سے آپ نے دوری اختیار نہ کی تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج میں آپ کو ان کی علامات بھی بتاؤں گی اور اس سے بچنے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلے اب بات کرتے ہیں ان 6 زہریلے لوگوں کی اقسام کے بارے میں۔ پہلی قسم کے لوگوں میں منفی سوچ والے لوگ ہماری زندگی کا وہ کاسٹک سوڈا ہوتے ہیں جو ہماری سوچ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر ہمیشہ منفی ہوتا ہے اور ان کو ہر چیز میں نقص، رکاوٹیں، مشکلات ہی نظر آتی ہیں۔ آپ اگر ان سے کوئی بھی بات کریں یا کوئی بھی آئیڈیا شیئر کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو بس یہی کہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بہت مشکل ہے، اس طرح پہلے بھی کسی نے کیا تھا، وہ ناکام ہی ہوا تھا۔ بس ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لیکن ہر حل کے لیے نیا مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ لوگ خود تو منفی سوچ رکھتے ہی ہیں، لیکن آپ کی مثبت سوچ کو بھی ختم کر دیتے ہیں، آپ کے اندر شک اور خوف کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ آپ کو ڈرائیں گے، ان کی منفی باتوں سے آپ کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھی شک ہونے لگے گا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ لوگ آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو ان سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی، جو حسد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی اور آپ کی ترقی سے ان کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ اگر کچھ اچھا کرتے ہیں، اگر آپ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں یا کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے اس میں بھی نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو شاید آپ کو مبارکباد دے دیں، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں ہی کریں گے۔ ان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نیچا دکھایا جائے۔ وہ آپ کو مایوس کرنے والی باتیں کریں گے، آپ کے فیصلوں پر تنقید کریں گے اور آپ کو شک میں مبتلا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچیں، ان کا حسد آپ کی ترقی کو روک سکتا ہے، ان کی منفی توانائی آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ حسد کرنے والے لوگوں سے بھی بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زیادہ تر خوشیاں ان سے شیئر نہ کریں، اپنی کامیابیوں کا بھی ذکر زیادہ نہ کریں اور نہ ہی اپنے بارے میں زیادہ معلومات ایسے لوگوں کو دیں۔ تب بھی آپ اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کا مطلب صرف اپنا ذاتی کام نکلوانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو تبھی یاد کریں گے جب ان کو آپ سے کوئی کام ہوگا۔ ان کا کوئی دوست یا رشتہ دار بھی آپ کو اسی مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ جب تک ان کا کام نکل رہا ہوگا وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے میٹھے طریقے سے بات کریں گے، آپ کی جھوٹی تعریفیں کریں گے، اور جیسے ہی ان کا کام نکل جائے گا یہ فوراً آپ کو بھول جائیں گے اور آپ کو نظر انداز کرنے لگیں گے۔ ایسے لوگ بھی آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کی توانائی بھی ضائع کرتے ہیں۔ وہ صرف آپ سے تب تک ہی رابطے میں رہتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے،
تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ آپ کو ذہنی طور پر بھی تھکا دیتے ہیں۔ ان جیسے مطلبی لوگوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کو بھی اپنی معلومات زیادہ نہ دیں، اپنے بارے میں زیادہ مت بتائیں کسی کو بھی، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، تب بھی آپ ان جیسے لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی قدر ہی نہیں کرتے، آپ اپنی توانائی بھی ایسے لوگوں پر ضائع مت کریں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کی، جو غیبت کرتے ہیں۔ ان کا بس کام دوسروں کی برائیاں کرنا ہی ہوتا ہے۔ انہیں ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو آپ کے منہ پر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں دوسروں سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بھی اپنی باتوں سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ یہ لوگ آپ کے دل میں بھی کدورت پیدا کر سکتے ہیں، آپ کی ساخت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ غیبت کرنے والے لوگ آپ کو بھی غیبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، آپ بھی ان کی طرح منفی سوچ رکھنے لگتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب وہ کسی کی غیبت شروع کریں تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ جائیں یا بات کو کاٹ کر کوئی اور موضوع شروع کر دیں، تب بھی آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں قسم کے لوگوں کی، جو دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق چلیں، ان کی ہر بات مانیں، ان کے فیصلوں کے اوپر عمل کریں۔ وہ آپ کے فیصلوں پر، آپ کی زندگی پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی آپ کی آزادی چھین لیتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ یہ آپ کے اندر عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنٹرول کرنے والے لوگوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ ان کو بتائیں کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، نہ کہ ان کی مرضی سے۔ ہم اپنی زندگی کو کسی کو بھی کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ خود ایک خود مختار انسان ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ اب آپ بات کرتے ہیں چھٹے قسم کے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر ڈرامہ کرتے ہیں، جن کی ساری زندگی ڈرامے سے بھری ہوتی ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو ان کے ساتھ ہی ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر کسی کے سامنے اپنی زندگی کو ڈرامے کی طرح ہی پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ رہ کر ایسے ہی لگنے لگتا ہے کہ زندگی شاید مسائل ہی مسائل کا نام ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے۔ ان ڈرامہ کرنے والے لوگوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ بالکل نہ دیں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں اور ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات جلد ہی ختم کر دیں یا کم رکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسے 6 قسم کے زہریلے لوگوں سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو واقعی دل سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ پر یقین رکھتے ہیں یا اور آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی کامیابی آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، نہ کہ کسی اور کے ہاتھوں میں۔ تو ناظرین، اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔